عزاداروں، مسلم کے دو کمسن لال زندان میں قید کیے گئے۔ تاریخ بتلاتی ہے ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم۔ دونوں شہزادے کمسن ہیں۔ زندان ایسا تھا کہ زیر زمین 50 زینے اترنے کے بعد مسلم کے کمسن بچوں کو زندان میں رکھا گیا۔ دیوار زندان کا سہارا لیے دونوں شہزادے بیٹھے تھے۔ چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا آج جب زندان بان آئے گا تو ہم اس سے سوال کریں گے، لیکن عزاداروں یاد رکھنا اس بات کو کہ مسلم کے دونوں کمسن بچوں کو ہر روز کھانے میں کیا دیا جاتا تھا؟ ایک گرم پیالہ پانی کا اور ایک سوکھی روٹی دی جاتی تھی۔ زندان بان آیا، چھوٹے شہزادے نے سوال کیا، اے زندان بان، کیا تو محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہے؟ محمد کا نام آیا۔ زندان بان کہنے لگا، ہاں کیوں نہ پہچانوں گا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ ایک شہزادے نے دوسرے کو دیکھا، کہا اچھا تو جب محمد کو جانتا ہے تو محمد کے بھائی علی کو بھی پہچانتا ہوگا۔ کہا کیوں نہ پہچانوں گا، یہ مولا ہے، محمد کے بھائی ہیں۔ عزاداروں، بچوں نے یہ جملہ سنا۔ ایک مرتبہ کہا، اچھا زندان بان، جب تو علی کو بھی جانتا ہے تو ہمیں اتنا بتا، علی کے بھائی عقیل کو پہچانتا ہے؟ کہا ہاں بالکل پہچانتا ہوں۔ ایک شہزادے نے دوسرے کو دیکھا، کہا اچھا اتنا بتا، جب عقیل کو جانتا ہے تو یقیناً عقیل کے بیٹے مسلم کو بھی پہچانتا ہوگا۔ مسلم کا نام آیا۔ عزاداروں، اس نے کہا ہاں وہ حسین بن علی کے سفیر تھے۔ عزاداروں، میں یہ جملہ سنا بچوں نے۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو دیکھا، کہا جب تو مسلم کو جانتا ہے تو ہمیں پہچانتا ہے، ہم اسی مسلم کے دو غریب ہیں۔ عزاداروں، زندان بان کا ہاتھ کانپنے لگا، کہنے لگا شہزادوں مجھے معاف کر دینا، اپنے جد سے میری شکایت نہ کرنا۔ عزاداروں، اس زندان بان نے زندان کا دروازہ کھولا، کہا رات جب ہو جائے گی تو رات کی تاریکی میں تم یہاں سے نکل جانا۔ عزاداروں، دونوں شہزادے وہاں سے چلے ہیں۔ اب سوچو کوفے کی تنگ گلیاں ہیں۔ عزاداروں، مسلم کے دو کمسن بچے ہیں، کوفے کی تنگ گلیوں میں جاتے جا رہے ہیں۔ دریا کے کنارے درخت کا سہارا لیے دونوں شہزادے بیٹھے تھے۔ ایک مومنہ عورت کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ دو چاند کے ٹکڑے زمین پہ اتر آئے۔ فوراً سے گئی، بچوں کو سینے سے لگایا، اے بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، ہم پہ اتنا احسان کر دو کہ ہمیں مدینہ کی طرف بھیج دو، ہمیں مدینہ کی طرف روانہ کر دو۔ عزاداروں، ان بچوں نے اس مومنہ سے تعارف کرایا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ وہ مومنہ علی کی چاہنے والی تھی، شہزادوں کو سینے سے لگایا، اپنے گھر میں لائی اور کہا کہ تم یہاں اس حجرے میں خاموش رہنا۔ تاریخ کہتی ہے اس کا شوہر یا اس کا بیٹا دونوں بے دین تھے، یا شوہر لکھا تاریخ نے یا بیٹا لکھا۔ اس مومنہ عورت نے کہا، اے بچوں جب تک وہ گھر میں رہے تو کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ دونوں شہزادے موجود تھے۔ عزاداروں، ایک حجرے کے اندر خاموش تھے، تھکے ہوئے تھے کوفے کی تنگ گلیوں میں۔ سوچو کمسن شہزادے ہیں مسلم کے، ایک کا سن 7 برس ہے، ایک کا سن 9 برس ہے۔ کیفیت کیا ہوگی ان بچوں کی؟ کوفے کی تنگ گلیاں، نہ بابا ساتھ ہے نہ ماں ساتھ ہے۔ عزاداروں، دونوں کی آنکھ لگی، اچانک سے ایک ساتھ دونوں شہزادوں کی آنکھیں کھلی، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور بیک زبان ہو کے ایک دوسرے کو بتایا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، بھیا بابا خواب میں آئے تھے، ہمیں بلا رہے تھے، میرے بچوں بڑا امتحان دے دیا تمہارا بابا، تمہارا بچوں بڑا امتحان دے دیا تمہارا بابا، تمہارا منتظر ہے۔ عزاداروں، باپ کو دیکھتے ہی دونوں شہزادے نے گریہ کیا، اس ملعون کے کان میں آواز پڑی۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے اب جو ظلم ہوا، مسلم کے کمسن بچوں کو زلفوں سے کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لایا۔ دونوں شہزادوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ بڑے شہزادے نے کہا پہلے مجھے قتل کرنا، میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جائے۔ چھوٹے شہزادے نے کہا ارے میرے سامنے میرے بھائی
بھائی کا ذبح نہ کرنا. حضرت اس ملعون نے وار کیا کہ بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا، جسم مبارک کو دریا میں چھوڑ دیا، لیکن تاریخ کہتی ہے بڑے شہزادے کا جسم دریا پہ رکا رہا. حضرت اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے مسلم کے چھوٹے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا. ایک مرتبہ دادا رو تاریخ کہتی ہے